یہ جو دین پر چلتے ہیں نا، ان کو اسلام اور دین وقت کا پابند بنا دیتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی ٹائم مینجمنٹ پر ہم ڈسکشن سنتے ہیں، اگر ان کو اسلام اور دین کے پرنسپلز ہیں، اصولز ہیں، عبادات کے سکیجولز ہیں، اگر ان پر پراپرلی عمل کر رہے ہوتے نا، تو وہ آٹومیٹیکلی اسلام اور دین کے اصولز ہیں، جو ورشپ عبادات کے اصول ہیں، ہمیں باقاعدہ ٹائم کے سکیجول کے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی کے اندر بندہ دوڑ دوڑ کر کام کر رہا ہوتا ہے کہ میری نماز نہ چلی جائے، میری جماعت نہ چلی جائے، میرا روزہ نہ ضائع ہو جائے، میرا زکوٰۃ کا وقت اوپر چلا گیا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا، جو زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، جس دن مجھ پر فرض ہو رہی ہے اس دن لیٹ کروں گا تب میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ فطرے کا بھی ایک وقت ہے، یہاں سے یہاں تک، مطلب آپ صاحب نصاب ہیں یا جو بھی اس کی شرائط ہوتی ہیں، فطرہ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر پورے دین کو آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں وقت کی بڑی قدر ہے، وقت کی بڑی امپورٹنس اسلام اور دین نے رکھی ہے۔ اللہ پاک سورۃ المومنین میں فرماتا ہے، اور وہ جو بیہودہ باتوں پر التفات نہیں کرتے، فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس آیت کریمہ کا سورۃ المومنین کے اندر۔ تو یہ بھی وقت کی اور زندگی کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے حسن اسلام میں یہ بھی ہے، لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، کہ جس کام میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ ٹائم مینجمنٹ ہے، وقت کی امپورٹنس ہے، وقت کی اہمیت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، وقت کی امپورٹنس ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ کتنی امپورٹنس بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔